بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اس رکوع سے لے کر اور سورہ بقرہ کے ختم تک 4 یا 5 رکوع ہے. ان تمام رکوع کے اندر اللہ نے مال کے خرچ اور مال کے کمانے کا ایک نظام اور ایک قانون بیان کیا ہے. اور کمائی کے جو حرام راستے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مال کو حلال اور پاکیزہ طریقے سے کمایا جائے اور پھر صحیح مصرف پر اس کو خرچ کیا جائے. اور صحیح مصرف پر بھی اگر خرچ کر رہا ہے تو وہاں بھی خرچ کرنے میں نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور خرچ کر کے کسی پر احسان جتلانا نہ ہو. کیونکہ آدمی خرچ کرے گا تو وہ اپنے لیے، اپنے نفع کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اب اس میں ریاکاری کی کیا ضرورت ہے، دکھلاوے کی کیا ضرورت ہے، اور خرچ کر کے پھر احسان سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے احسان کر دیا دے. تو ان ساری حرکتوں سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے کہ آدمی خرچ کر کے پھر جو ہے نیت کے اندر گڑبڑ کر لے اور صحیح نیت سے خرچ نہ کرے تو اس خرچ کا ثواب نہیں. اس آیت کے اندر آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، چاہے وہ کسی یتیم پر خرچ کرے، کسی مسکین پر خرچ کرے، مسجد میں کرے، مدرسے میں کرے، جہاں بھی کرے، خیر کے جتنے بھی کام ہیں خرچ کرے تو اس خرچ کا اس کو کتنا نفع ملے گا، کیا ثواب ہے. تو اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس ایک دانے کی وجہ سے اب ایک تنا پیدا ہوتا ہے. اس تنے پر 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 7 گیہوں کے دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے. تو گویا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک. پھر اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا بھی اخلاص اور للہیت ہوگا، تو اخلاص کی برکت سے اس کے ثواب کے اندر اضافہ کیا جائے گا. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگے، 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بے نہایت بخشنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ خرچ کرنے کا ثواب اللہ کے ہاں یہ اپنے اجر کو اس وقت پائے گا کہ خرچ کے بعد ایک تو احسان نہ سمجھے،
کہ میں نے خرچ کر دیا، مدرسے والے کو اتنا دے دیا، مسجد کو اتنا دے دیا، اب جو اس کو احسان سمجھ رہا میں نے یہ احسان کر دیا، یہ نہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، کسی پر احسان کیا تھا، کسی کے کام آئے تھے آپ نے، اور کسی کو جو ہے صدقہ دیا تھا، کوئی بات ہو گئی آپس میں، تو اس احسان کو اس کے منہ پر مار دیا کہ میں نے تجھ کو یہ احسان کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو گویا کہ تکلیف پہنچی، تو کہا یہ بھی نہ ہو، تب کیا ہے اس خرچ کا پورا پورا ثواب تم اپنے رب کے پاس پاؤ۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہیں کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ایک آدمی کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اب آپ کے پاس کوئی بھی آئے صدقہ وصول کرنے کے لیے، کچھ مدد چاہنے کے لیے، تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو بھلی بات آپ کہیں اسے، نرمی کے ساتھ معذرت کر دے کہ بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے دے دو۔ تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جو ہے بالکل ان پر آپ جو ہے غصے ہو جائے، آپ لان تان کرنے لگے آگے میرے پاس ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نرم بات کہہ دو۔ اگر آپ کے پاس نہیں کوئی معذرت ہے تو بھائی میرے پاس وہ ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آنا، تو یہ بالکل صحیح نہیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جواب دینا نرم اور درگزر کر دینا بہتر ہے اس اعراض سے جس کے پیچھے ستانا۔ اب صدقہ کر کے آپ ستا رہے ہو، اس سے اچھا ہے آپ درگزر کر دے، نرم بات کہہ کے اس کو واپس کر دے۔ اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو اس لیے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا، اگر خرچ کرنا کسی پر صحیح سے خرچ کرو، کسی کو خرچ کر کے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اب اگلی آیت کے اندر کہ کسی احسان رکھ کر یا احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اس سے جو ہے صدقے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مثال دے کر سمجھا رہے کہ کس طریقے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مثال دی ہے منافق کی، کہ منافق ایک تو اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا ہے اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور یہ اپنے مال کو لوگوں پر دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کرنے کا کوئی بھی ثواب نہیں ملتا۔ کس طریقے سے ان کا ثواب ضائع ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن خرچ کر کے ایک تو احسان رکھا، احسان جتلایا، یہ جو خرچ کے بعد اس خرچ کو اس کے منہ پر مار دیا احسان کو، یعنی اس کو تکلیف پہنچائی، کسی طریقے سے کوئی بھی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، تو اس کی وجہ سے ان کے بھی مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اس چکنے پتھر پر مٹی آ جائے،
اب مٹی آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے اس میں کچھ اگ جائے اور وہ اگانا چاہے، لیکن زور کی بارش اس پر پڑے چکنے پتھر پر، بارش پڑتے ہی وہ ریت اور وہ مٹی کس طریقے سے اس پتھر سے صاف ہو جاتی ہے، فرمایا اس طریقے سے ان صدقات کا ثواب صاف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کہ جو اپنے صدقات یعنی اپنے مال کو خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا می تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ اللہ